السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے چند میسیج کر کے ایک سوال کیا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تو یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں منانا چاہیے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی دن ہوئی ہے تو یہ غم کا دن ہے، تو یہ غم منانا چاہیے، اس لیے خوشی نہیں منانا چاہیے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتا دوں، کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ غم منائیں، کیونکہ غم منانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور رہا خوشی منانا، تو خوشیاں منانا کسے کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا کہ مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو مکہ میں جشن اس لیے نہیں منایا گیا کہ وہاں پر سارے لوگ کافر تھے سوائے بیوی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک بات اور لکھی کہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جشن منایا، تو لہذا جشن منانا چاہیے کیونکہ انہوں نے حضور کی آمد پر جشن منایا۔ یہ باتیں ان سے کسی نے کہی ہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ دین میں تحریف پیدا کر رہے ہیں، اور حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو عالم کہلواتے اور عالم سمجھتے ہیں اور پھر کھلے عام جو ہے دین میں تحریف کرتے ہیں، اور خدا کا ذرا خوف ان کو نہیں آتا اس طرح کی واہیات باتیں کرتے ہوئے۔ یہ کہنا کہ مکہ میں اللہ کے نبی کی والدہ اور دادا کے علاوہ سارے ہی کافر تھے، عجیب ایک یعنی وہ بات ہے جو کوئی بھی علم والا بندہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہی دو لوگ تو اس مذہب پر نہیں تھے، اور بھی باقی لوگ تھے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ لوگ مسلم تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تھے، تو یہ تو امپاسبل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ پہلی وحی سے ہوتی ہے۔ تو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کب نازل ہوئی؟ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 برس کی ہو چکی تھی اس وقت پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت تک نہ بی بی آمنہ تھی نہ حضرت عبد المطلب تھے، تو یہ اس مذہب پر تو نہیں تھے، اس سے پہلے سابقہ کسی دین پر تھے۔ تو اس سے ہمیں بحث نہیں کرنا کہ وہ کس دین پر تھے، بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ یہ بات کہ صرف وہی تھے اور باقی سارے کافر تھے، یہ بات غلط ہے۔ جس مذہب پر وہ تھے اس مذہب پر اور بھی لوگ تھے، یہ بات آپ سے کہنی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ انہوں نے جشن منایا، یا آپ ثابت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جشن منایا، جیسے کہ کچھ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے بندو تھوڑا تو غور کرو، کیا ایسا کوئی گھر ہے جہاں پیدائش کی خوشی نہیں منائی جاتی؟ ہر دادا اپنے پوتے کی، ہر باپ اپنے بیٹے کی۔ تو جب ہر ایک اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کی خوشی مناتا ہے تو اگر انہوں نے بنا لی تو پھر اس میں کیا جو ہے حیرانی کی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کا کوئی عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے دلیل وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کر کے دکھایا یا حکم فرمایا ہے، یا پھر قرآن و حدیث میں موجود ہے کسی بھی طریقے سے، یعنی وہ صحابہ کے اقوال میں سے۔ تو ہمارے لیے حجت یہ چیز ہے، قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال و اعمال وغیرہ۔ تو اس میں دیکھیں گے ہمیں ملتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہمیں نہیں ملتا، اس بارے میں بات کی جا چکی ہے، آپ پیچھے کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ رہا یہ کہنا کہ مدینہ المنورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو وہاں لوگوں نے جشن منایا تھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے جشن ولادت منایا تھا یا جشن آمد منایا تھا؟ آپ تو اب تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم جشن ولادت مناتے ہیں، اب آپ جو دلیل دے رہے ہیں تو وہ جشن آمد کی کہ حضور آئے تھے اس لیے انہوں نے جشن منایا تھا۔ تو ان کے جشن منانے کی وجہ کیا تھی؟ حضور مدینہ آئے تھے، یا وجہ یہ تھی کہ حضور کی ولادت کا دن تھا؟ تو آپ کو سمجھنا چاہیے انہوں نے جو جشن منایا تھا وہ اس لیے نہیں کہ حضور کی ولادت کا دن تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اس بات پر انہوں نے جشن منایا تھا۔ اب اگر آپ کی اس بات کو یعنی اس جشن کو آپ کی یعنی یہ جو میلاد کا جو آپ نے جلوس اور جشن آپ کر رہے ہیں اس پر دلیل بنا لی جائے آپ کے کہنے کے بقول، تو چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو جشن منایا تھا وہ تو انصار نے بنایا تھا، جو مہاجرین تھے، جو مکی صحابہ تھے، انہوں نے تو جشن نہیں منایا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ کے نام ہیں جو مکی تھے، ان میں سے کسی نے جشن نہیں منایا۔ تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ لوگ کون تھے؟ کیا معاذ اللہ آپ انہیں گناہ گار کہیں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ آپ وہ جو ایک ابھی شعر کہا ہے کہ جہاں میں ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس میں سب کو لپیٹا، تو مدینے والوں نے اگر خوشیاں منائی تو ٹھیک ہے، اور جو مکے والوں نے نہیں بنائی تھی تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو زبان چلانے سے پہلے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کہاں جا کر لگ رہی ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ مدینے کے مسلمانوں نے جشن منایا تھا، تو مکے کے مسلمان کیا معاذ اللہ وہاں بھی ہو گئے تھے؟ چلیں اس کو بھی چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ مدینے کے مسلمانوں نے جو جشن منایا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جو ہے 23 سال بقید حیات رہے، تو ان 23 سالوں میں کیا 12 ربیع الاول نہیں آیا، یا ان 23 سالوں میں انہوں نے کبھی جشن منایا؟ اگر منایا تو ثبوت دیں، اور یقیناً نہیں بنایا تو آپ نہیں دے سکتے۔ تو اگر انہوں نے جلوس نہیں منایا، یعنی جلوس نہیں نکالا اور جشن نہیں منایا باقی 23 سال، تو کیا معاذ اللہ وہ بھی وہاں بھی ہو گئے تھے؟ اور اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پھر صحابہ کی پوری نسل نے
یعنی جو 100 سالہ دور صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، انہوں نے کبھی بھی اس جشن کو نہیں منایا. کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ تو کیا معاذ اللہ یہ سارے کے سارے وہابی ہو گئے تھے؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ ان کو کسی کو علم نہیں تھا، آپ کو ہے ان ساری چیزوں کا جو آپ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا پھر ان کو علم تھا اور معاذ اللہ وہ وہابی ہو گئے تھے، کیونکہ پکے سنی تو آپ ہیں. وہ سارے معاذ اللہ جو بھی آپ کے اکارڈنگ نہیں چلتے وہ سارے ابلیس ہیں. جہاں میں ابلیس کے سارے ہی جو ہے ڈی جے بجا رہے ہیں 12 ربیع الاول پر، کسی کے گھر کے سامنے آپ نے 50 60 80 جو ہے ڈبے رکھے ہوئے ہیں بجانے کے لیے. تو یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں، آپ جانیں آپ کا کام جانیں. دو باتیں ہیں، ان کو مان لیں. پہلی یہ کہ جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں اور اس پہ پھر دلیلیں دیتے ہیں، تو دو باتوں میں سے ایک بات وہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یا تو معاذ اللہ ان تمام صحابہ اور تابعین کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے نہیں کیا، ان کو علم ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یا تو انہیں علم تھا اور معاذ اللہ پھر ان کے بقول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جہاں میں ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں وہ ان کا قول ہے، تو ان کے بقول جنہوں نے وہ جشن نہیں منایا، جنہوں نے اس طرح کی خرافات نہیں کی، تو معاذ اللہ وہ اپنے شہر میں ان کو کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے اس کی جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. باقی اس سے پہلے بھی 2 کلپس ریکارڈ کرائی جا چکی ہیں، ان کو آپ سن لیں، بہت اچھے سے آپ کے سمجھ آ جائے گا کہ اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ محض رسم و رواج ہے، اور جو لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تو ان کاموں کو ایجاد کیا ہوا ہے، جس سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.